قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جنت اور طاق کی کہ جب وہ چلنے لگے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے بھی ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس مہینہ سے عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں، البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس کا انکار بھی نہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ان دنوں کی عظمت ایسی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے دنوں کی عظمت۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پہلے 10 ذی الحج کے دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا، واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک ہے، اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج ہے۔ سال بھر کے 10 عظیم ترین دن ہیں، ان کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، اس کو انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دینا۔ اپنا شیڈیول لکھ لیں تاکہ روٹین سے سب کام کر سکیں۔ پہلے نمبر پہ روزے، دوسرے نمبر پہ صدقات، زیادہ سے زیادہ دعائیں، چلتے پھرتے اور خاص کر سجدوں میں دعا۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں: روزے، صدقات، زیادہ سے زیادہ دعائیں، چلتے پھرتے اور خاص کر سجدوں میں دعا۔ اپنے دن کا آغاز تہجد سے کریں، روزہ رکھیں، فجر کے بعد تلاوت کریں، تمام نمازیں اول وقت میں ادا کریں، اشراق کے نفل پڑھیں، دن کا آغاز صدقہ سے کریں، جتنی استطاعت ہو روزانہ صدقہ کریں، گھریلو کاموں میں زبان مسلسل اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کریں، تکبیرات کثرت سے پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم 100 مرتبہ تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ممکن ہو تو ان 10 دنوں میں روزانہ یا کبھی کبھار خود کھانا پکا کر کسی نہ کسی مسکین کو ایک سالن ضرور دیں۔ روٹی سالن زیادہ بنا لیں، کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، جتنی وسعت ہے اتنے گھروں میں بھیج دیں۔ اول وقت میں تمام نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں میں کیا جانے والا کام پورے سال میں کیے جانے والے عمل سے بہترین ہے۔ آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، حسد سے بچنے کے لیے خود پر محنت کریں، غیبت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اے اللہ، یہ حج بیت اللہ کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں ہمارا کوئی گناہ نہ رہنے دے جسے تو نے بخشا نہ ہو، اور نہ کوئی غم جسے تو نے رہائی نہ دی ہو، اور نہ کوئی قرض جسے تو نے ادا نہ کیا ہو، اور نہ گمشدہ شے جسے تو نے ہم تک نہ پہنچایا ہو، اور نہ دنیا آخرت کی حاجات میں سے کوئی حاجت کہ جسے تو نے پورا نہ کیا ہو اور اسے آسان نہ بنایا ہو۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔